بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں بسم اللہ کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے عرض کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں مشرکین اپنے جس بھی کام کا آغاز کیا کرتے تھے تو اپنے مشہور بڑے بڑے بتوں کا نام لے کر اپنے اس کام کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس نظریے کو توڑا گیا، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا جملہ آپ کی زبان سے کہلوایا وہ یہی کہلوایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کیا کرتے تھے تو بسمک اللہم کے الفاظ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نازل ہو گئے تو اس کے بعد ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول خود بھی بنایا اور امت کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی۔ اس کی تفصیل میں کل کے نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا۔ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ چونکہ قرآن کریم کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا، جبکہ احادیث کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی نام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھلایا ہے کہ دعا مانگنی ہو تو کیسے مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا نام اساس القرآن اور ام القرآن بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کے جتنے بنیادی مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع کا معنی 7 اور مثانی کا معنی بار بار پڑھے جانے والی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ تو صرف میں نے چند مختصر سے نام اس سورہ مبارکہ کے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ پہلا لفظ جو اس سورت کا آ رہا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ حمد کا معنی سمجھ لیجئے، حمد کا معنی ہوتا ہے زبان سے تعریف بیان کرنا، چاہے کسی نعمت دینے والے نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ حمد کا معنی زبان سے تعریف کرنا، چاہے کسی نعمت دینے والے نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو، تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ چاہے تمہیں کچھ دے یا نہ دے، بہرحال وہی تعریف کے لائق ہے، بہرحال وہی حمد کے لائق ہے۔ اللہ جل شانہ جیسی ذات کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان میں کوئی موازنہ اور کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ پورے کے پورے قرآن کریم کے 3 بنیادی موضوعات ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ ان تمام کے تمام موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، تو سیدھے راستے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جس سیدھے راستے کا تم لوگ سوال کر رہے ہو وہ سیدھا راستہ اس اللہ کی کتاب کے اندر بند ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کے اندر زیادہ تر احکام بیان کیے جاتے ہیں اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ بقرہ کا معنی گائے کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش کوئی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی نیک لوگوں کے لیے۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال نہ پیدا ہو کہ ہدایت نیک لوگوں کے لیے ہے تو کیا برے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اگر کل کا درس آپ حضرات کے ذہن میں ہو
تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ رحمت ہوتی ہے جس سے اللہ کو ماننے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور نہ ماننے والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, اور ایک اللہ کی وہ رحمت ہے جس سے صرف ماننے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اسی طرح ہدایت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. عمومی ہدایت سب کے لیے ہے, فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو متقین ہیں. بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. متقین کی 5 صفات کو ذکر کیا گیا. سب سے پہلی صفت کہ یہ ایمان بالغیب لے آتے ہیں. غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو حواس کے ذریعے سے پہچانا نہیں جا سکتا, آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر نہیں جانا جا سکتا, ہاتھ کو چھو کر نہیں جانا جا سکتا. غیب سے مراد جنت ہے, دوزخ ہے, فرشتے ہیں, لوح محفوظ ہے, قیامت ہے, اللہ کی ذات ہے, یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں. اور مومن کی شان کیا ہے کہ بن دیکھے ان چیزوں کے اوپر ایمان قبول کر لے. دوسری صفت اقامت صلاۃ, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, آخرت کے اوپر ایسے یقین کرنا جیسے آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آخرت کے اوپر یقین کرنا یہ بھی غیب ہی ہے, یعنی لیکن آخرت کو اس انداز میں یقین کر لینا کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قیامت آ چکی ہوئی ہے. یہ مومنین کی صفات ہے. دوسرا طبقہ کافرین کا ہے جو نہ ماننے والے ہیں. اور تیسرا سب سے خطرناک طبقہ جس کا تذکرہ اس سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا وہ منافق ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے. منافقین کی خصلتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی خصلت بیان کی گئی کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. دوسری خصلت بیان کی گئی منافق دھوکہ دیتے ہیں. تیسری خصلت بیان کی گئی منافق کے اندر شعور کوئی نہیں ہوتا. چوتھی خصلت بیان کی گئی کہ منافق اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. پانچویں خصلت بیان کی گئی کہ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. چھٹی خصلت بیان کی گئی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ منافقین کی خصلتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے اہل ایمان, اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ وہ آفاقی پیغام ہے جو تمام کے تمام 1,24,000 پیغمبر اسی پیغام کو لے کر آئے. یہ آفاقی پیغام اس کو کہا جاتا ہے. یہ وہ پیغام ہے 1,24,000 پیغمبر نے اسی پیغام کی دعوت دی کہ سب کچھ چھوڑو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ ہی ہے, وہی تمہارا حاجت روا, وہی تمہارا مشکل کشا, وہی تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا, وہی تمہاری بیماریوں کو دور کرنے والا, وہی تمہاری مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کرنے والا. صرف ایک اللہ ہے, ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. آگے چل کر بات آئے گی کہ کفار کو اور مشرکین کو بڑا تعجب اور بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک اللہ کی ذات وہ سب کچھ یہ کیسے کر سکتی ہے. تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ آگے جا کر بیان کیا جائے گا. اس کے بعد جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا گیا, جنت میں ملنے والے انعامات کو ذکر کیا گیا, اور قرآن کریم کا چیلنج بیان کیا گیا. یہ قرآن کریم میں 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن خود چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو قل فاتوا بسورۃ من مثلہ, اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو چلو سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرما دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اور یاد رکھو اگر تم چیلنج قبول نہ کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے, یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اگر کر نہ سکے اور کر سکتے بھی نہیں تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب تم سب کا انتظار کر رہا ہے. اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کا ذکر کیا گیا, تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا. فرشتوں کو بتایا کہ میں اپنا ایک نائب زمین پر بنانے والا ہوں, کیونکہ اس زمین پر ہم سے پہلے جنات آباد تھے, وہ آپس میں لڑتے تھے, سر پٹبل کرتے تھے, زمین پر فساد کرتے تھے. ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ یا اللہ, اعتراض نہیں ایک اشکال پیش کیا کہ یا اللہ یہ انسان بھی اسی طرح جا کر لڑے گا, مرے گا, ایک دوسرے کا خون بہائے گا, ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر ان میں سے کوئی ایسے بے وقوف اور جاہل دماغ کے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو آپس میں لڑیں گے, تو دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوں گے جو میری بندگی کا اظہار کریں گے, میرے نام کو بلند کریں گے, میرے احکام کو زمین کے اوپر نافذ کریں گے. شیطان نے سجدے سے انکار کیا, راندہ درگاہ اس کو قرار دے دیا گیا. اس سورہ مبارکہ کی ایک دلچسپ بات یہ ہے پہلے پارے کی خصوصاً کہ تقریباً 4 رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل کے حالات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل بار بار اس کا ذکر آئے گا. میں آج صرف آپ کو اس کا مختصر سا تعارف بیان کر رہا ہوں, اس تعارف کو ذہن نشین فرما لیجئے گا.
یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر ایک بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل اس کا معنی اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو کیا بنے؟ بنی اسرائیل۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہیں سے پھر آگے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ یہ میں نے 2 لفظوں میں تعارف آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا پیش کر دیا۔ بنی اسرائیل اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی قوم تھی، اور اس بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے۔ یہود اور نصارہ، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ دراصل بنی اسرائیلی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے، اور یہ ایسے ظالم اور بدبخت لوگ تھے کہ 4000 سے زیادہ پیغمبروں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ یہ ایسی بدبخت اور ظالم قوم تھی۔ ہمارے سے ان کا پھڈا کیا ہے، ہمارے سے ان کا جھگڑا کیا ہے؟ یہ چاہتے تھے کہ آخری امت ہونے کا شرف بھی ہمیں ہی نصیب ہو جائے، لیکن وہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نہیں دیا، بنو اسماعیل کو دیا۔ یہ ضد اور یہ عناد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہے۔ ان کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے، ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آ جاتا ہے وہ گائے والا واقعہ، جس کی بنیاد پر سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مالدار آدمی تھا۔ اس کے بھتیجے نے مال کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں اپنے چچا کی لاش کو کسی دوسرے کے گھر پر پھینک دیا۔ اب اس زمانے میں کوئی اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، اور الزام یہ لگا دیا کہ جی فلاں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کوئی فیصلہ کر نہیں پاتے۔ اللہ کی طرف سے ایک وحی آ جاتی ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اچھا، یہ واقعہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، اس میں کام کی بات کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلا حکم صرف کیا آتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ لاش کے اوپر لگانا، لاش کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ اچھا، اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، جو ہماری بھی ایک مزاج اور ہماری بھی طبیعت ہے کہ شریعت کا سیدھا سیدھا حکم آ جائے گا، اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ نہیں، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، یہ ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، ویسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی، میری اور آپ کی سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر میری اور آپ کی سمجھ کی کوئی حیثیت، کوئی وقت باقی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ اب ان کی طرف سے سوالات شروع ہو گئے، جی گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف سے آیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہ بھی آسان تھا، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی یہ سوالات کرتے چلے گئے، اور ان کے اوپر مشکلات آتی چلی گئی۔ وہ ایک پھر بڑا تفصیل اس کے پیچھے بھی ہے کہ وہ کیسے ان کو گائے ملی۔ خیر، خدا کر کے گائے ملتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کو لگایا جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ لاش زندہ ہو جاتی ہے اور اپنے قاتل کا نام بتا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کا اظہار تھا جو کہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہودی جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اس طرح جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور نبی اللہ کے نبی کے اوپر وحی لے کر آ جاتا تو ہم ان کی بات کو مان لیتے، لیکن جبرائیل کی وحی لانے کی وجہ سے ہم بات نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کے اوپر عذاب لے کر آتا رہا ہے۔ ایک یہودی کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو رہی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے یہی بات کی کہ جبرائیل اگر نہ لے کر آتا وہی تو پھر ہم تمہارے نبی کی بات مان لیتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ نکلے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ بھائی، جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمن ہے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو جاتی ہے۔ کچھ تفصیل اور بھی ہے اس حوالے سے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔